الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد
بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله ولولا كلمة الفصل لقضي بينهم وإن الظالمين لهم عذاب أليم وقال تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنه ليس شيء يقربكم إلى الجنة إلا قد أمرتكم به إلى آخر الحديث أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمين يا رب العالمين ہر قسم کی تعریف و توصیف حمد و ثنا کبریائی بڑائی رب العالمین کے لیے سزاوار ہے جس نے ہم سبوں کو پیدا کیا اور سب سے بڑی نعمت اسلام سے مشرف فرمایا اور بے انتہا نعمتوں سے نوازا جو ہم سب کا خالق مالک رازق اور مدبر ہے بعدہ درود و سلام نازل ہوں اللہ کے تمام برگزیدہ انبیاء کرام اور رسولوں کی جماعت پر بالخصوص سرور کائنات تاجدار مدینہ محمد الرسول اللہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ محترم حاضرین جمعہ اور خواتین اسلام، پچھلے خطبہ جمعہ کے اندر بدعت کی ڈیفینیشن، اس کی تعریف، اس کی خطورت اور خطرناکی کے حوالے سے چند باتیں آپ کے گوشے گزار کی گئی تھیں۔ آج کا یہ جمعہ بدعت کے سلسلے میں چند اصولی باتوں پر مشتمل ہوگا۔ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو سننے کے ساتھ سمجھنے کی اور اسی طرح دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عنایت فرما، آمین۔ محترم حاضرین، ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے اور ہمارا یہ عقیدہ بھی ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی قربت حاصل کرنے کے جتنے بھی طریقے اور ذرائع ہو سکتے تھے، سارے طریقوں اور ذرائعوں کو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلا دیا ہے۔ اب کوئی بعد میں آنے والا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی وفات کے بعد میں آنے والا کوئی ایسا طریقہ اختیار کر کے یہ دعویٰ کرے کہ اس طریقے کے ذریعے ہم اللہ تعالیٰ کی قربت حاصل کر رہے ہیں، جبکہ وہ طریقہ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے گئے طریقوں میں سے نہیں ہو، ایسی صورت میں میرے بھائیوں بدعت شمار ہوگی۔ ایسی صورت میں ان طریقوں کا کرنا ہمارے لیے کسی بھی صورت میں جائز اور درست نہیں ہوگا، اور اس بات کی وضاحت خود پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر دی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اِنَّهُ لَيْسَ شَيْءٌ يُقَرِّبُكُمْ إِلَى الْجَنَّةِ إِلَّا قَدْ أَمَرْتُكُمْ بِهِ۔ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں
کہ کوئی بھی ایسی شے باقی نہیں رہ گئی جس چیز کے ذریعے ایک انسان اللہ کی قربت حاصل کر سکتا ہو، مگر یہ کہ ان تمام چیزوں کو، ان تمام طریقوں کو میں نے بتلا نہ دیا ہو، میں نے ان تمام چیزوں کا حکم نہ دے دیا ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وضاحت کے بعد کہ سارے طریقے جن طریقوں کے ذریعے اللہ کی قربت حاصل کی جا سکتی ہو، تمام طریقوں کو بتلا دیا گیا۔ اس وضاحت کے بعد بھی میرے بھائیوں آپ بتلائیے کسی کے لیے بھی یہ جائز و درست ہوگا کسی ایسے طریقے کو اختیار کر لے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے گئے طریقوں میں سے نہ ہو، ذریعوں میں سے نہ ہو؟ ایسی صورت میں ان طریقوں کو اختیار کر کے اللہ کی قربت حاصل کرنا کسی بھی صورت میں جائز نہیں ہوگا۔ آپ دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ تھے، جن کے ایمان و تقویٰ کو اللہ تعالیٰ نے تمام لوگوں کے لیے اسوہ اور آئیڈیل بنایا۔ صحابہ کرام کی زندگیوں میں دیکھیے وہ لوگ خود بھی رکتے تھے اور لوگوں کو بھی روکا کرتے تھے، ایسے طریقوں سے اللہ تعالیٰ کی نزدیکی حاصل کرنے سے جو طریقے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے گئے طریقوں میں سے نہ ہو۔ آپ دیکھیے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں، ایک موقع تھا، ایک موقع پر میں، ابی اور بن کعب اور اسی طرح ابو عبیدہ رضی اللہ عنہما، یہ دونوں میرے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ ہم نے اس موقع پر کچھ چیزیں کھائی، روٹی کو کھایا، اسی طرح گوشت کو کھایا، پانی کو نوش فرمایا۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ان چیزوں کے کھانے کے بعد میں نے وضو کے لیے پانی دریافت کیا، اور میں یہ بتلا دوں یہ سارے حضرات باوضو تھے اس موقع پر، روایت سے یہی معلوم ہوتا ہے۔ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں میں نے وضو کے لیے پانی منگایا تو ابی بن کعب رضی اللہ عنہ اور اسی طرح ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آپ اس طرح کی چیزوں کو کھا کر کے وضو کرتے ہو؟ انس بن مالک فرماتے ہیں جی ہاں۔ ابی بن کعب رضی اللہ عنہ، ابو طلحہ کہتے ہیں لیکن اس ذات نے ان چیزوں کو کھا کر کے وضو نہیں کیا ہے جو ذات تم سے کہیں زیادہ بہتر تھی۔ یعنی یہ اشارہ دے رہے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چیزوں کو کھا کر کے وضو نہیں کیا، یہ ناقض وضو نہیں ہے۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ کو کہہ کر کے تمام لوگوں کو یہ اصول دے دیا ایسی تمام چیزوں سے آپ قربت حاصل نہیں کر سکتے جو طریقے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے گئے طریقوں میں سے نہیں ہیں۔ دراصل انس بن مالک رضی اللہ عنہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بتلائی گئی حدیث تھی پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے کہ تودعوا مما مست النار، کہ جس شے کو بھی آگ چھو لے ایسی صورت میں اس پر وضو واجب ہو جاتی ہے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا فرمان تھا، اور اس فرمان کو یہ جانتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں ایک دوسرا فرمان دیا تھا، عمل کر کے اس فرمان کا علم حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کے پاس نہیں تھا۔ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کان آخر الامرین من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ترک الوضوء مما مست النار، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو آخری معاملہ تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وضو نہیں کیا کرتے تھے ان تمام چیزوں کو کھانے کے بعد جن چیزوں کو آگ چھولے سوائے اونٹ کے گوشت کے۔ تو یہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کو اس حدیث کا علم نہیں تھا۔ پہلا جو فرمان تھا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ ہر وہ شے جس کو آگ چھو لے، جسے آگ پر پکا دیا جائے، ایسی صورت میں وضو واجب ہو جاتا ہے، اس حدیث کا علم تھا۔ اسی بنیاد پر وہ وضو ہونے کے باوجود بھی جب گوشت کو کھاتے ہیں، روٹی کو کھاتے ہیں، ایسی صورت میں وضو کرتے ہیں۔ قربت حاصل کرنے کے لیے ابی بن کعب اور ابو طلحہ، ابو عبیدہ انہیں سمجھاتے ہیں آپ ایسی چیزوں کے ذریعے قربت حاصل کر رہے ہو جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلائے گئے طریقوں میں سے نہیں ہے۔ ایسی صورت میں اگر ایسی چیزوں کے ذریعے قربت حاصل کرنا جائز ہوتا تو کائنات کے امام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ضرور وضو کیا کرتے تھے۔ آپ دیکھیں گے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی طریقے بتلا دیے اور وضاحت فرما دی، کوئی بھی طریقہ نہیں بچا جن طریقوں کے ذریعے اللہ رب العالمین کی قربت حاصل کی جا سکتی ہو اور میں نے وہ بتلایا نہ ہو، میں نے ان تمام چیزوں کا حکم نہ دیا ہو۔ اسی وجہ سے صحابہ کرام بچتے تھے، لوگوں کو ڈرایا کرتے تھے، اس وجہ سے کہ وہ اس اصول کو سمجھتے تھے۔ یہ حدیث مبارکہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے سامنے تھی، بلکہ اگر کوئی اس طرح کا کام کرتا تھا، ایسے طریقے کو اختیار کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ نہیں بتلایا اللہ کی قربت حاصل کرتا ہو، صحابہ کرام ناراض ہو جایا کرتے تھے۔ آپ دیکھیے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے برگزیدہ صحابی رسول ہیں۔ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کے ایک فرزند تھے، ایک بیٹے تھے جن کا نام تھا عامر۔ بڑے بڑے
اسلاف میں سے لوگوں نے ان کے عبادت گزار ہونے کی گواہی دی ہے۔ جب ان کی تعریف کے سلسلے میں جملے لکھے جاتے، اہل علم یہ ضرور لکھا کرتے تھے کہ بڑے بڑے عبادت گزار لوگوں میں سے تھے حضرت عامر رحمہ اللہ۔ تو عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کے یہ فرزند ہیں۔ آپ دیکھیے صحابی رسول کا اس تعلق سے کتنا زیادہ حساس ہونا کہ اہل بدعات کی مجلسوں سے بچو، اور اسی طرح ایسے تمام طریقوں سے کو اختیار کرنے سے بچو جن طریقوں کو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتلایا کہ اس طریقے کے ذریعے اللہ رب العالمین کی قربت حاصل کی جا سکتی ہو۔ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں عامر جو کہ ان کے فرزند تھے، ایک موقع تھا گھر میں تاخیر سے پہنچتے ہیں، انتظار کرتے کرتے تھک جاتے ہیں، اپنے بیٹے کا انتظار کرتے ہیں، تاخیر سے آتے ہیں، دیر رات میں ان کے بیٹے واپس آتے ہیں، سوال کرتے ہیں تم اتنی دیر رات تک کہاں تھے؟ عامر جواب دیتے ہیں ابا جان آج میں ایسے لوگوں کی مجلسوں میں شریک تھا، ایسے لوگوں کو ان کی مجلسوں میں بیٹھا ہوا تھا جو بڑے نیک تھے، قرآن مجید کی تلاوت کر رہے تھے، تلاوت کرتے کرتے ایک وقت ایسا آتا ان کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے، اور آنسو جاری ہونے کے بعد ان میں سے کچھ لوگ ایسے تھے جو بے ہوش ہو جایا کرتے تھے۔ یعنی ایسے نیک لوگوں کی مجلسوں سے میں آ رہا ہوں، ایسے نیک لوگوں کی مجلسوں میں بیٹھا ہوا تھا۔ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں یہ دور اندیشی تھی، یہ فقاہت تھی۔ کہتے ہیں بیٹے یہ ضرور گڑبڑ لوگ ہیں، یہ ضرور بدعتی لوگ ہیں، اس وجہ سے کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہوئے دیکھا ہے، ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہما کو بھی قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہوئے دیکھا ہے، جو ان سے کہیں زیادہ نیک تھے۔ اور آپ بتلائیے کائنات کے امام سے بڑھ کر بھی کوئی نیک ہو سکتا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ہم نے قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہوئے دیکھا ہے، اللہ کے نبی کے آنکھوں سے بسا اوقات آنسو جاری ہوئے، لیکن ہم نے کبھی یہ نہیں دیکھا کہ کائنات کا امام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید کی تلاوت کر رہے ہوں، تلاوت کرتے کرتے رو رہے ہوں اور اس کے بعد بے ہوش ہو جا رہے ہوں۔ لہذا یہ گڑبڑ لوگ ہیں، یہ بدعتی ہیں، ایسی صورت میں تم ان کی مجلسوں میں دوبارہ نہ جانا، یہ سمجھاتے ہیں۔ اس وجہ سے کہ آج یہی ہمارے سماج کا المیہ ہے میرے بھائیوں، ایک انسان جو کبیرہ گناہ کا مرتکب ہو، ہم اپنے بچوں کو ایسے لوگوں سے دور رکھتے ہیں، ایسے لوگوں سے خود بھی گھن کھاتے ہیں اور اپنے بچوں کو دور بھی رکھتے ہیں۔ ایک شرابی ہو جو کہ کبیرہ گناہ ہے، بدعت سے بڑا گناہ نہیں ہے، شرابی ہونا یہ ایک کبیرہ گناہ ہے۔ کوئی یہ چاہے گا کہ شرابیوں کے ساتھ اٹھے بیٹھے، کوئی یہ چاہے گا کہ اس کا بچہ شرابیوں کے ساتھ رہے، کوئی اس شے کو برداشت نہیں کر سکتا۔ بلا شبہ یہ ہماری دینی غیرت ہے، لیکن آپ بتلائیے ہماری دینی غیرت اس وقت کہاں مر جاتی ہے جب ہم اپنے بچوں کو بدعتیوں کے ساتھ چھوڑ دیتے ہیں، خود بھی بدعتیوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں، کھاتے پیتے ہیں، جبکہ بدعت یہ شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ ہے۔ ایسی صورت میں ہمیں دیکھنا چاہیے صحابہ کرام کی زندگیاں ہمارے لیے اسوہ بنائی گئی ہے۔ صحابہ کرام اپنے بچوں کو روکا کرتے تھے، تمام لوگوں کو یہ حکم دیتے تھے اہل بدعت کی مجلسوں سے دور رہا کرو، ان کے ساتھ اٹھا بیٹھا نہ کرو۔ ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہم بدعت کو دراصل کبیرہ گناہ سے بھی ہلکا اور معمولی سمجھتے ہیں۔ اسی بنیاد پر نہ صرف یہ کہ ہم خود اٹھتے بیٹھتے ہیں، ایسے لوگوں کے ساتھ ان کی مجلسوں میں جاتے ہیں، اپنے دسترخوانوں میں ایسے لوگوں کو بیٹھاتے ہیں جو لوگ اس طرح کے دین میں نئے نئے کام ایجاد کر لیے ہیں، جن کا حکم نہ تو اللہ نے دیا ہے، نہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے، اور نہ ہی صحابہ کرام کی زندگیوں میں وہ عمل ہمیں ملتا ہے۔ ایسی صورت میں اہل علم لکھتے ہیں آپ کے بچے کن کے ساتھ اٹھ بیٹھ رہے ہیں، آپ اپنے بچوں کا کن اسکولوں میں داخلہ کرا رہے ہیں، کہیں ایسا تو نہیں آپ بدعتیوں کے اسکولوں میں داخلہ کرا رہے ہیں؟ بدعت سے بڑا فتنہ کیا ہو سکتا ہے؟ شرک سے بڑا فتنہ کیا ہو سکتا ہے؟ کفر سے بڑا فتنہ کیا ہو سکتا ہے؟ آپ اپنے بچوں کا یوں ہی بلا وجہ، جبکہ آپ کے آس پاس مسلم اسکول موجود ہیں، آپ وہاں نہ داخلہ کروا کر کے غیر مسلمین کے اسکولوں میں آپ داخلہ کروا رہے ہیں اور یہ عذر پیش کر رہے ہیں کہ وہاں پر پڑھائی نہیں ہوتی ہے۔ آپ اپنے دین کو برباد کرنے کے لیے تیار ہیں۔ ایک معمولی سی زندگی، 60 سالہ زندگی، 70 سالہ زندگی بچہ کتنا جی لے گا؟ اس کے بعد آخرت کے میدان میں آپ کو قدم رکھنا ہے، تمام سوالات کا جواب دینا ہے۔ یہ وہی بات ہوئی جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا تھا، تمام لوگوں کو، تمام بچوں کو فطرت اسلام پر پیدا کیا جاتا ہے، ان کے والدین انہیں یہودی بناتے ہیں، ان کے والدین انہیں نصرانی بناتے ہیں، نام کے تو آپ مسلمان ہیں لیکن آپ کا بچہ غیر مسلمین کے اسکولوں میں اٹھ بیٹھنے کی وجہ سے، ایک لمبا عرصہ بتانے کی وجہ سے یوں ہی
بلا وجہ، جبکہ آپ کے پاس ارد گرد مسلم اسکول موجود ہیں. آپ کم پڑھائیے چلے گا، لیکن آپ دین سے سمجھوتا کر بیٹھیے. میرے بھائیوں، یہ کہاں کی عقل مندی ہے؟ آپ کے پاس عذر ہے. ایسی ڈگریاں ہیں جو آپ حاصل نہیں کر سکتے سوائے غیر مسلمین کے اسکولوں سے، تو ایسی صورت میں اہل علم نے اجازت دی ہے. لیکن یہ بھی اجازت اسی شرط پہ ہے کہ آپ کے بچے یا بچیاں کہیں ایسا نہ ہو اس ڈگری کے حاصل کرنے کی چکر میں غیر اللہ کی عبادت کرنے لگے، غیروں کے تہواروں کو اپنا تہوار سمجھنے لگے. ایسی صورت میں اس کی بھی اجازت نہیں دی جا سکتی. ہماری شریعت نے اہل علم کے متعدد فتاوے کے بعد یہ بات کہنے جا رہا ہوں، ہماری شریعت نے تو اس بات کی بھی اجازت دے دی ہے اہل علم کے فتاوے کے پیش نظر کہ آپ اپنے بچیوں کو کسی ایسے اسکول میں ڈالے ہوئے ہیں مجبوراً کہ جہاں پر وہ ڈگری وہ حاصل نہیں کر سکتی. امتحان کا زمانہ آتا ہے، ایسی صورت میں اسے اپنا برقع اتارنے کی کیفیت پیدا کر دی جاتی ہے. ایسی صورت میں بھی مجبوری کے عالم میں چہرے کھولنے کی، برقع اتارنے کی اجازت دی جا رہی ہے شریعت کی جانب سے. لیکن کب؟ جب مجبوری ہو. لیکن ہم نے عام حالات میں بھی مجبوری کا بہانہ دے دیا ہے. جب لوگوں کو سمجھایا جاتا ہے آپ کے پاس ارد گرد مسلم اسکول موجود ہیں، ایسی صورت میں بلا وجہ آپ اپنے بچوں کو غیر مسلمین کے اسکولوں میں داخلہ نہ کروائیے. سلف منع کرتے تھے. آپ یہ کہتے ہیں ہم پڑھا لکھا کر بیچتے ہیں. آپ بتائیے عمران بن حطان سے بڑا بھی کوئی عالم ہو سکتا ہے؟ ان کے علم کا آپ کو اگر چرچا سننا ہے اندازہ لگائیے. امام بخاری رحمہ اللہ جیسا انسان ان کے پاس جا کر کے ایک لمبا سفر طے کر کے حدیثوں کو لینے کے لیے جایا کرتے تھے. تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں عمران بن حطان سے بڑا کوئی محدث ہو سکتا ہے آج کے زمانے میں. اس کے باوجود بھی ایک ایسی لڑکی سے شادی کرتے ہیں جو خوارج سے تعلق رکھا کرتی تھی، جن خوارج کے متعلق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا یہ جہنم کے کتے ہیں. جب عمران بن حطان کو روکا جاتا ہے تو یہ وہی جواب دیتے ہیں جو آج کے نوجوان، آج کے والدین جواب دیتے ہیں کہ ہم پڑھا لکھا کر بیچتے ہیں. یہ جواب کیا دیتے ہیں؟ میں اس نیت سے شادی کر رہا ہوں کہ میں نے مسلمان بنا دوں گا، اسے توحید پرست بنا دوں گا. جب یہ شادی کرتے ہیں تو خود خوارجیوں کے امام بن جاتے ہیں. اسی وجہ سے اہل علم کہتے ہیں جہاں پر فتنہ رونما ہو ایسی صورت میں آپ تعلیم کے غرض سے بھی فتنے کی جگہ پہ نہیں جا سکتے. وہ فتنہ آپ کے دین کو کب اچک لے گا آپ بھی اس کا احساس نہیں کر سکتے. اسی وجہ سے صحابی رسول نے منع کیا کہ میں تمہیں ایسے لوگوں کی مجلسوں میں جانے سے روکتا ہوں، یہ ضرور گڑبڑ لوگ ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہوئے دیکھا ہے، صدیق اکبر کو دیکھا ہے. یہ کیفیت طاری نہیں ہوتی تھی جس طرح کی کیفیت یہ ان کے ہاں طاری ہو جا رہی ہے. اسی طرح ایک اور مثال حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ، پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے بزرگ صحابی رسول ہیں. ان کے بارے میں آتا ہے عمر بن یحییٰ اپنے باپ سے بیان کرتے ہیں اور وہ اپنے والد سے کہتے ہیں کہ ہم نماز فجر سے پہلے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے دروازے پر جا کر کے بیٹھ جایا کرتے تھے تعلیم کی غرض سے، دین اسلام کے بارے میں جانکاری حاصل کرنے کی غرض سے. تو وہ کہتے ہیں کہ ہم جا کر بیٹھ جایا کرتے تھے. ایک موقع تھا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ تشریف لاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ باہر آئے. لوگ بتلاتے ہیں نہیں. اس کے بعد عبداللہ بن مسعود سے جب ملاقات ہوتی ہے ابو موسیٰ شریف فرماتے ہیں کہ میں نے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ مساجد کے اندر چند گروہ بنائے ہوئے ہیں، چند حلقات بنائے ہوئے ہیں، اور ان حلقات کا ایک آدمی سربراہ ہوتا. وہ بہت سارے کنکر اور پتھر کو رکھے ہوئے ہوتے ہیں اور ان کنکریوں پر، ان پتھروں پر 100 مرتبہ تسبیح پڑھنے کا حکم دیتے اور اس کے بعد لوگ 100 مرتبہ تسبیح پڑھتے، تحلیل پڑھنے کا حکم دیتے، لا الہ الا اللہ کہنے کا حکم دیتے. لوگ 100 مرتبہ ان کنکریوں پر لا الہ الا اللہ کہتے. اس طرح تکبیر پڑھنے کا حکم دیتے. لوگ 100 مرتبہ ان کنکریوں پر تکبیر کا اہتمام کیا کرتے تھے. میں نے ایسے لوگوں کی مجلسوں میں جا کر کے لوگوں کو دیکھا ہے. عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں اس دیکھنے کے بعد تم نے کیا کیا؟ وہ کہتے ہیں ہم آپ کی رائے کا انتظار کر رہے ہیں. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ مسجد میں جاتے ہیں اور کہتے ہیں کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ تمہارا یہ طریقہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے بہتر ہے؟ ابھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جائے ہوئے دنیاوی زندگی سے ایک لمبا وقت بھی نہیں گزرا. اللہ کے نبی جس برتن کو استعمال کیا کرتے تھے وہ برتن بھی ابھی ٹوٹے نہیں ہیں. جن کپڑوں کو پہنا کرتے تھے وہ کپڑے بھی ابھی بوسیدہ نہیں ہوئے اور تم لوگ بدعات کو انجام دینے میں مصروف ہو گئے ہو. کیا یہ سمجھتے ہو تمہارا یہ طریقہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے بہتر تھا؟ یہ اشارہ دیا تھا جتنے بھی طریقے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام طریقوں کو بتلا دیا کہ انہی طریقوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی قربت حاصل کی جا سکتی ہے. ان کے ماں سوا تمام طریقے اگر ایک انسان
اختیار کر کے قربت حاصل کرے گا بلا شبہ وہ طریقے بدعت شمار کی جائے گی. اور بدعت کی خطورت کے سلسلے میں، خطرناکی کے سلسلے میں پچھلے خطبہ جمعہ میں بہت ساری باتیں آپ کے سامنے رکھی گئی تھی. تو یہ ایک شرعی اصول تھا جو آپ کے سامنے ذکر کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ کی قربت انہی چیزوں کے ذریعے حاصل کی جا سکتی ہے جو طریقے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلا دیے. اسی طرح ایک دوسرا اصول جو ہمیشہ ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے، اگر یہ اصول ہم نے ذہن میں رکھ لیا بہت ساری بدعات کو انجام دینے سے میرے بھائیوں ہم بچ جائیں گے. وہ اصول کیا ہے؟ وہ شرعی قاعدہ کیا ہے، ضابطہ کیا ہے؟ اہل علم کہتے ہیں کہ عبادات میں اصل ممانعت ہے. اس قاعدے کو آپ ذہن میں رکھیں، ہمیشہ آپ اس قاعدے کو ذہن میں رکھتے ہوئے اپنی زندگی کو گزاریں. بہت ساری بدعات اور منکرات کو انجام دینے سے آپ بچ جائیں گے. بدعات میں اصل عبادات میں اصل ممانعت ہے. اس کا معنی کیا ہے؟ اس کا معنی اہل علم نے یہ ذکر کیا ہے کہ جب بھی ہم کوئی بھی عبادت کرنے جائیں، سب سے پہلے عبادت کرنے سے پہلے یہ دیکھیں کیا اس کی دلیل اللہ تعالیٰ کی کتاب میں موجود ہے یا نہیں، سنت رسول میں موجود ہے یا نہیں، صحابہ کرام کی زندگیوں میں موجود ہے یا نہیں. اگر اس عبادت کی دلیل ہمیں ان 3 جگہوں سے نہیں مل رہی ہے تو عبادات کی دلیل کا نہ ملنا اس عبادت کی حرمت کے لیے کافی ہوگا. عبادت جو ہم انجام دینے جا رہے ہیں ہمیں دلائل نہیں ملے، دلائل کا نہ ملنا عبادت حرام ہے، اس کے لیے یہ شے کافی ہے. اس کے باوجود بھی ہم اس عبادت کو کریں گے، بلا شبہ وہ عبادت بدعت ٹھہرائی جائے گی. مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ نے دن میں 5 وقتہ نمازوں کو فرض کیا ہے. ہم چھٹی نماز پڑھنے جا رہے ہیں. سب سے پہلے یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب میں اس کا حکم موجود ہے، سنت رسول میں موجود ہے نہیں، صحابہ کرام کی زندگیوں میں موجود ہے نہیں. ہمیں چھٹی نماز کی وجوبیت کے سلسلے میں کوئی دلیل نہیں مل رہی ہے، لہذا چھٹی نماز کا پڑھنا یہ ناجائز ہوگا. دلیل کا نہ ملنا اس کی حرمت کو بتا دینے کے لیے کافی ہے. یہی ایک شریعت کا قاعدہ ہے جو آپ کو ہمیشہ ذہن میں رکھنا ہے. علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اس قاعدے کو ذکر کرتے ہوئے فرمایا تھا الاصل فی العبادات التوقیف، کہ عبادات کی اصل یہ ہے کہ آپ رک جائیں، جہاں آپ ہیں رک جائیں. آپ وہی کر سکتے ہیں جن کی اجازت اللہ تعالیٰ نے دی ہے، جس کا حکم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے، جس کا طریقہ جو عمل صحابہ کرام کی زندگیوں سے مل جا رہا ہے. اگر ایسا نہیں ہے اس کے باوجود بھی ہم اس عبادت کو انجام دیتے ہیں تو ہم اس آیت کریمہ کے زمرے میں آئیں گے. اللہ یہ اعلان کرتا ہے ام لہم شرکاء شرعوا لہم من الدین ما لم یأذن بہ اللہ، تمام لوگوں کو مخاطب کر کے، بالخصوص ایسے لوگوں کو جو دین اسلام نے ایسی چیزوں کو ایجاد کر لیے ہیں جو ایجاد کردہ اشیاء کی دلیل کتاب اللہ سے نہیں ملتی، سنت رسول سے نہیں ملتی، صحابہ کرام کی زندگیوں سے نہیں ملتی. اللہ فرماتا ہے کہ یہ لوگ جو دین اسلام میں نئے نئے کام کو کر رہے ہیں، کیا ایسے لوگوں نے ساجیداروں کو بنا رکھا ہے جو ساجیدار انہیں ایسی چیزوں کی اجازت دے رہے ہیں جن چیزوں کی اجازت اللہ رب العالمین نے نہیں دی. اللہ کا غضبناک دے، اللہ کس طرح غضبناک ہو رہا ہے دیکھیے. اللہ فرماتا ہے ولولا کلمۃ الفصل لقضی بینہم، اگر قیامت کا دن فیصلے کا دن نہ ہوتا تو آج ہی کے دن فیصلہ کر دیا جاتا. وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور ظالموں کے لیے اللہ رب العالمین فرماتا ہے بڑا ہی دردناک عذاب ہے. حضرت سعید بن مسیب رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے ایک آدمی کو دیکھا جو مکروہ اوقات میں نوافل کا اہتمام کر رہا تھا. مکروہ اوقات کے اندر جو اوقات مکروہہ ہے ان اوقات کے اندر عام نوافل کی نمازوں کا پڑھنا یہ جائز اور درست نہیں ہے. اگر کوئی پڑھتا ہے عبادت سمجھ کر کے بلا شبہ اس کی یہ عبادت بدعت ٹھہرائی جائے گی. ہاں اگر کسی کی فرض نمازیں چھوٹی ہوئی ہیں ایسی صورت میں وہ مکروہ اوقات کے اندر اگر اسے موقع مل رہا ہے فی الفور وہ فرض نمازوں کو ادا کرے گا. مکروہ اوقات کے اندر جن نمازوں کی ادائیگی سے منع کیا گیا ہے وہ عام نوافل ہیں جو بغیر کسی سبب کے پڑھی جاتی ہیں. ایک آدمی کو دیکھا حضرت سعید بن مسیب رحمہ اللہ نے کہ وہ آدمی مکروہ اوقات کے اندر عام نوافل کا اہتمام کر رہا ہے. آج جو یہ بہت سارے مسلمان دلیلیں دیتے ہیں کہ عبادت سے روکا جاتا ہے کہ اس کی دلیل کتاب اللہ میں نہیں ہے، سنت رسول میں نہیں ہے، اس کے باوجود بھی آپ کیوں کر رہے ہیں؟ وہ یہ کہتے ہیں آپ بتلائیے منع کہاں ہے. آپ یہ جب یہ دعویٰ کر رہے ہیں اسلام مکمل ہو گیا ہے لہذا اسی صورت میں ہمیں انہی چیزوں کی کرنے کی اجازت ہے جن چیزوں کے کرنے کا حکم پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے. جب اللہ کے نبی نے خود یہ وضاحت فرما دی انہ لیس شیء یقربکم الی الجنۃ الا قد امرتکم بہ، کوئی بھی ایسا طریقہ باقی نہیں رہ گیا جس طریقے کے ذریعے اللہ کی قربت حاصل کی جا سکتی ہو مگر یہ کہ وہ طریقہ میں نے تمہیں بتلا نہ دیا ہو. اس وضاحت کے بعد بھی اگر یہ کوئی کہے کہ ہم اس عبادت کو انجام دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ نے منع
منع کہاں کیا ہے؟ آپ بتلائیے، اس سے بڑا بیوقوف کوئی ہو سکتا ہے؟ سعید بن مسیب کہتے ہیں، اس آدمی کو روکتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے، تو وہ کہتے ہیں نوافل کا ہم اہتمام کر رہے ہیں ان مکروہ اوقات میں، آپ بتلائیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کیا۔ ایک تو دلیل تھی کہ مکروہ اوقات کے اندر نمازوں کا پڑھنا جائز نہیں ہے، اس کے باوجود بھی اس دلیل کو پیش نہیں کیا۔ سعید بن مسیب رحمہ اللہ نے یہ کہا کہ آپ کو اللہ رب العالمین نماز پڑھنے کی بنیاد پر گناہ نہیں دے گا، چونکہ اس نے یہ وضاحت دی تھی کہ ہم تو نمازی پڑھ رہے ہیں، کہ اللہ تعالیٰ نماز پڑھنے کی وجہ سے ہمیں گناہ دے گا؟ وہ کہتے ہیں نماز پڑھنے کی وجہ سے گناہ نہیں دے گا، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی مخالفت کرنے کی وجہ سے آپ کو گناہ دے گا۔ اگر کوئی اس طرح کی عبادات انجام دیتا ہے جو اللہ کے نبی نے نہیں بتلایا، گویا یہ دعویٰ کر رہا ہے جو امام مالک رحمہ اللہ نے فرمایا تھا، فما لم یکن یومئذ دینا، جو اس دن دین نہیں تھا، جسے اللہ کے نبی نے نہیں کیا، صحابہ کرام نے نہیں کیا، وہ آج کے دن دین نہیں ہو سکتا۔ جو عقیدہ صحابہ کرام کا نہیں تھا، آج کے دن وہ عقیدہ نہیں ہو سکتا۔ اسی بنیاد پر حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ نے کہا تھا کہ لوگوں ایسی عبادات کو انجام نہ دو جسے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے انجام نہیں دیا ہے، اس وجہ سے کہ پہلے والوں نے بعد والوں کے لیے کوئی بھی شے چھوڑی نہیں ہے۔ جتنا بھی اللہ کے رسول نے بتلایا تھا، صحابہ کرام نے عمل کیا، وہ تمہارے سامنے ہے، اسی پر عمل پیرا ہو جاؤ، وگرنہ دین اسلام کے مکمل ہونے کا کوئی بھی معنی نہیں رہ جاتا۔ اللہ رب العالمین کی آیت کریمہ باطل ٹھہرائی جائے گی، صحابہ کرام کی گواہی باطل ٹھہرائی جائے گی۔ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ صحابہ کرام سے یہ حجت پیش کروائی تھی کہ کیا میں نے رسالت کی ذمہ داری ادا نہیں کی تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس معاملے میں خائن ٹھہرائے جائیں گے، باور کرائے جائیں گے، اس وجہ سے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رسالت کی ذمہ داری ادا کی تھی۔ میرے بھائیو، بہت اہم موضوع ہے بدعات۔ جب یہ مجھے عنوان دیا گیا، واللہ بڑی خوشی ہوئی، یہ دعا نکلا ریحان بھائی کے لیے کہ اللہ تعالیٰ ریحان بھائی کو اور اسی طرح ذمہ داران جو ہیں، یہ جو دینی غیرت ہے کہ لوگوں کو یہ معلوم ہو سکے کہ بدعت ہے کیا، اس وجہ سے کہ مسلمانوں کو آپ دیکھیں گے بہت ساری ایسی چیزوں کو ایجاد کیے ہوئے ہیں، سنت سمجھ کے کر رہے ہیں، جبکہ حقیقی معنوں میں بدعت ہے۔ بدعت کی مجلسوں میں، بدعتیوں کی مجلسوں میں بیٹھ رہے ہیں، ان کے ساتھ اٹھ بیٹھ رہے ہیں، جبکہ وہیں پر اگر کوئی کبیرہ گناہ انجام دے رہا ہو، شرابی ہو، اس کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہ آپ کی دینی غیرت ہے، لیکن اس سے خطرناک جرم بدعت ہے۔ ایسی صورت میں ان لوگوں کی مجلسوں سے آپ کو اور دور رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تعالیٰ ذمہ داران کی دینی حمیت کو ہمیشہ برقرار رکھ، مزید بڑھا دے۔ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو بدعت کی خطرناکی کو سمجھتے ہوئے بدعت سے ہمیشہ بچنے کی توفیق عنایت فرما۔ جب تک دنیا میں زندہ رکھ، کتاب و سنت پر زندہ رکھ، جب ہمارا خاتمہ فرما ایمان ہی کی حالت میں فرما۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم۔ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد۔ ان الله يأمر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله تعالى واولى واجل۔